پس منظر کی تاریخ تو بہت زیادہ طویل ہے. طویل ہے جی. میں خلاصتاً آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہندوستان میں ایک ریاست پٹیالہ، جی اس بالکل ہے. کے پاس سرہند کے ساتھ ایک قصبہ تھا بنور، ہے ابھی بھی ہے ٹھیک ہے. بنور. تو یہ ایک تو اس علاقے کی طرف یوں منسوب ہے کہ جو ہمارے مطلب ننیال کے جو ہمارے جد امجد جتنے بھی تھے حضرات، ان کا وہ وہاں پر ہی ان کا ایک سلسلہ رہا اور اسی مناسبت سے. اور اگر میں اس سے بھی پہلے چلا جاؤں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ جو ہمارے یہاں تصوف کا سلسلہ ہے، خصوصاً سلسلہ نقشبند، جی 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 اس کے ایک بہت بڑے بزرگ سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جی. جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے. اچھا اہل اچھا. علم اس حوالے سے ان کو جانتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ہمارے جو نانا حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے جد امجد، پھر یہ جو ہماری جتنی فیملی تھی یہ سب وہاں پر ہی بنور کے علاقے میں ان کا ایک وہ تھا. پھر یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ پاکستان بننے سے کہہ سکتے ہیں کہ 40 یا 50 سال پہلے، مطلب یہ ہے کہ 1900 کی ابتدا میں، سن 1900 کی ابتدا میں وہاں پر حالات ایسے ہوئے کہ سکھوں کے کچھ معاملات، انہوں نے وہاں پر جو مسلمان تھے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کیا. اور یہ مطلب یہ ہے کہ میں نے جو میری معلومات کے مطابق یہ ہے کہ وہ مطلب اکثریت میں وہ حضرات تھے ہر طرف. ٹھیک. تو پھر وہ ہمارے جو نانا کے والد جو کہ حضرت مولانا سید محمد زکریا بنوری، جی. تو وہ جو ہے پھر انہوں نے اپنی مطلب خاندان اور فیملی اور جو اور فیملیاں تھیں تو ان کے ساتھ پھر وہ لوگ شفٹ ہو گئے پشاور کی طرف. ٹھیک. پشاور آئے. پھر یہاں پر ان کا سلسلہ یہ ہوا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ تقسیم تو تھی نہیں، جی جی جی. تو کابل جو ہے ان کا ایک مرکزی ایک وہ ہوتا تھا افغانستان. اور یہ حضرات پھر جو ہے ہمارے مطلب پرنانا، اور ان کا تعلق ویسے تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا ایک دینی حوالے سے بھی ان کا وہ تھا، طب کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر جو ہے وہ کانٹریکٹر تھے، اگر میں آج کل کی اس میں، اور دوسرے انداز میں ٹھیکیدار تھے. ٹھیک. یہ مطلب کانٹریکٹ لیتے تھے، ٹھیکے ویکے، اور مطلب اچھے خاصے بڑے پیمانے پر ان کا ایک سلسلہ تھا. جس طرح ریاست بھاولپور کا ان کے پاس پورا ایک نظام تھا. اور پھر وہ اسی حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو مکمل شفٹ کر دیا تھا کابل میں. وہاں پر پھر ان کا ایک بہت بڑا ایک سلسلہ تھا. اور جس طرح آج کل کے حساب سے اگر یہ کہہ لیں کہ بلڈر، اور کافی ان کا وہ تھا، کانٹریکٹر بھی تھے. تو پھر کافی عرصہ ان کا ایک سلسلہ وہاں ہمارے پٹنانہ کا رہا. پھر کچھ ایک حادثہ ہو گیا ان کے ساتھ. اچھا. وہ حادثہ یہ ہوا کہ کیا نام ہے، جو اس وقت کے جو یہاں جو افغانستان کے جو بادشاہ تھے، امان اللہ ان کا نام تھا. تو امان اللہ خان نے جو ہے وہ، کیونکہ ان کے جو جتنے والی تھے ریاست کے، جو والی ان کے ساتھ ان کے ایک تعلقات تھے، اور انہوں نے اس وقت ان سے کہا کہ جی کوئی 2 جہاز، ہوائی جہاز اس وقت کوئی بڑے نئے نئے تھے. اور تو امان اللہ خان نے ان سے کہا کہ بھئی آپ یہ 2 جو ہے نا، ہم آپ کو اس کا ٹھیکہ دیتے ہیں. اور وہ ہندوستان میں، انڈیا میں، میرا خیال ہے کوئی مہاراجہ تھے ان کا بھی، اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، ان کے پاس 2 جہاز ہیں، وہ بیچنا چاہ رہے ہیں. اچھا. تو یہ آپ ہمیں مطلب خرید کر دیں. اور مطلب جس طرح ہوتا ہے کانٹریکٹر کا، بھئی آپ پھر آپ کو جو اس کی وہ ہے. تو وہ چلے گئے انڈیا، اور انہوں نے جو ہے وہ 2 جہاز وہ لے لیے، اور 2 جہاز لے کر کابل پہنچائے. جب وہ ادھر کابل پہنچے تو یہاں پر جو ہے وہ امان اللہ خان کا ان کا تختہ الٹ دیا گیا. اور وہ جو ہے پھر کیا ہوا کہ وہ دوسری حکومت آ گئی، میرا خیال ہے شاید ظاہر شاہ وغیرہ، پھر وہ لوگ آ گئے. صحیح. اور اس طرح جو ہے وہ ایک بڑے کرائسس میں آ گئے. اور جتنا ان کا ایک جو سلسلہ تھا، تو پھر اس کے بعد وہ مطلب کافی عرصہ وہ تو رہے وہاں پہ. اسی لیے پھر اس کے ہمارے جو نانا حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی پیدائش جو ہے وہ بھی یہیں پر ہی اسی علاقے میں ہوئی. یہ مردان کے ساتھ ایک گاؤں ہے محبت خان کے نام سے. تو وہاں پر جو ہے یہ نانا کی ہماری پیدائش ہوئی، جو کہ میرا خیال ہے 1908 کی ان کی پیدائش حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پر تھی. اچھا، یہاں پر جو ہے یہ محبت آباد اور یہ پشاور شہر میں، یہاں پر جو ہے پھر بہت سارے جو ہمارے بنوریز تھے، جو ہمارے ننیال کے، وہ سب یہاں اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے. جس طرح ہماری والدہ کا جو ننیال ہے، مطلب ہماری نانی والی سائڈ، وہ بھی اس کے قریب ہی یہاں پر چارسدہ کا علاقہ ہے مردان کے ساتھ. جی بالکل ہے. تو وہ وہاں سے وہاں پر ہیں، ابھی بھی ہیں، ساری کئی فیملیز ہیں. اچھا. پھر کچھ بنوریز آپ کو کوہاٹ میں ملیں گے. تو ہمارے نانا کی پھر پیدائش جو ہے وہ یہاں مردان کے پاس محبت خان میں ہوئی. ٹھیک.
اور پھر اس کے بعد جب کیونکہ جو پرنانا تھے ان کا اکثر جو ہے وہ مطلب وہیں افغانستان میں وہ پھر اپنی فائٹ لڑ رہے تھے کہ وہ جو ان کے اب وہ سرمایہ لگ گیا جو تھا. سرمایہ وہ ان کو مل نہیں پا رہا تھا. اور بہت ان کی ایک لمبی چوڑی کہانی ہے, بہت تکلیفوں کا انہوں نے وقت دیکھا. اور تو اس وجہ سے یہ ہے کہ پھر ہمارے نانا حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جو ابتدائی جو اچھا وہاں پر یہ تھا کہ ان کی کچھ اپنی پراپرٹیز وغیرہ تو جو ہمارے نانا نے بتایا اور کچھ موجود بھی ہے, تو کابل کے پاس ہی ان کا ایک انار کا ایک باغ تھا ہمارے پرنانا کا. تو سب کچھ تو ختم ہو گیا تھا, ایک وہ باغ بچ گیا تھا. اور تو وہ یہ تھا کہ وہ بیچارے کیونکہ پرنانا جو ہیں وہ اپنے معاملات میں وہ رہتے تھے, تو نانا کے کوئی لگا دیا کہ بھئی تم یہیں پر ہی اپنی تعلیم کا سلسلہ یہیں کرو کابل افغانستان میں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مجھے بھی آسانی ہوگی, نہیں تو مجھے مطلب بار بار آنا جانا میرے لیے ذرا مشکل ہے. تو نانا کا جو ہے نا بچپن جو ابتدائی تعلیم تو وہ جو ہے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی افغانستان کے انہی علاقوں میں رہی. اور ان کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ جو ہمارے نانا کے ماموں تھے ان کا نام تھا مولانا فضل صمدانی, وہ نانا کے ساتھ ہوتے تھے. اور وہ ان کی ایک تعلیم کا بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ابتدائی ان کے اساتذہ میں اور ان کی تربیت کرنے والوں میں. تو نانا نے اس طرح ابتدائی تعلیم وہاں پر حاصل کی. اور اب یہیں پر ہی کیونکہ ہم آگے جائیں گے تو یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب ہمارے نانا حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور اس کے میرا خیال ہے کہ 2 یا 2.5 سال کے بعد جو ہے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا, مطلب ہمارے نانا کی والدہ کا. تو پھر ان کو جو نانا کو جو تقریباً مطلب جس آپ کہہ لیں کہ جنہوں نے ان کی پرورش کی ہے, ایک تو یہ ہے کہ ان کی نانا کی ایک پھپھی تھیں حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی, اور ہم ان کو بڑی آپا ہماری والدہ وغیرہ وہ بتاتی تھیں. اور اسی طرح جو ہے وہ ہماری جو نانا کی دادی تھیں حضرت زکریا صاحب کی جو, تو وہ ان کا کوئی انتقال ہو گیا تھا, تو پھر انہوں نے دوسری شادی کی. تو ان کی تربیت یا بچپن میں پیدا جو ہے وہ پھر اس طرح انہوں نے کی. اور پھر اس کے بعد ان کا تعلیمی مرحلہ ایک سلسلہ چلتا رہا. پھر ایسا ہوا کہ دوبارہ یہ واپس پشاور منتقل ہو گئے. اور یہ جو تقریباً ہمارے یہاں جو درس نظامی کا سلسلہ ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب 4تھے 5ویں درجے تک کی کتابیں انہوں نے جو ہے وہ پڑھ لی تھیں. اور پھر یہ تھا کہ اب پڑھائی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے حالات بھی بڑی تکالیف اور بڑی مشقتوں کے تھے. اچھا پھر جو ہمارے پرنانا ہیں وہ اب جناب مطلب اسفار پہ رہتے تھے. اس زمانے میں بتایا جاتا تھا کہ بھئی یہ پانی کے جہازوں وغیرہ میں سفر ہوتے تھے. اور مطلب وہ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ دوبارہ جو ہے نہیں ہے تو میں اپنے جو کاروباری سلسلہ ہے تو وہ اس حوالے سے بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ 1.5 2 سال تک وہ گھر سے باہر رہتے تھے. اب نانا بہت چھوٹے عمر میں اور ادھر گھر کی ذمہ داری, تو کافی تکالیفیں, اور ہم نے تو بہت عجیب بعض تکلیف دہ چیزیں بھی سنی کہ مطلب ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے کہا میں نے درزی کے پاس کام کیا. اور میں نے علامہ یوسف بن نوری جی بالکل ابتدا میں کہنے لگے میں درزی کے پاس کام کرتا تھا, 8-9 گھنٹے میں پڑھتا تھا. اور پھر اس کے بعد اتنا ہوتا تھا جو مجھے پیسے ملتے تھے اس سے گھر کا ایک نظام چلتا تھا. والد صاحب کا پتہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے نا, اور کیونکہ اس زمانے میں آج کل کی طرح کے جو مواصلات کے رابطوں کے وہ بھی نہیں تھے, تو کہا کہ کبھی کبھی تار آتا تھا یا کبھی کوئی خط آتا تھا, مہینوں بعد پتہ چلتا تھا کہ آغا جی کہتے تھے ان کو, بڑے آغا جی, کہ آغا جی جو ہے وہ فلانی جگہ پر ہیں. تو یہ ایک تکالیف اور سختیوں کا دور تھا. تو بہرحال پھر جب اوپر کے جو درجات میں جب تعلیم کے لیے ان کا سلسلہ ہوا تو انہوں نے پھر جو ہے مشورہ کیا. اور وہ جو میں نے بتایا کہ ہمارے نانا کے ماموں مولانا فضل صمدانی وہ, اور اسی طرح ان کے کزن بھی تھے جو ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا, حضرت مولانا ایوب جان بن نوری رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ پشاور میں بہت بڑا ایک مرکزی بڑی قدیم دینی درسگاہ ہے دارالعلوم سرحد کے نام سے. یہ ہمارے نانا کے کزن تھے, ان کے تایازاد بھی تھے. تو وہ بھی ہندوستان مطلب پڑھنے کے لیے انڈیا جو ہے وہ گئے ہوئے تھے, اور 1-2 سال پہلے چلے گئے تھے. اور اسی طرح یہ فضل صمدانی صاحب نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا. تو حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد پھر انڈیا چلے گئے, ہندوستان. اور یہ بات ہے میرا خیال ہے 1921 یا 22 کی. تو وہ پھر انہوں نے وہاں پر جو ہے اپنا جو آخری جو 3-4 سال ہیں دارالعلوم دیوبند میں وہ انہوں نے وہاں پر پڑھے. اور ان کے اساتذہ میں تو بہت اپنے وقت کی بڑی نابغہ روزگار ہستیاں اور شخصیات
اس میں ہیں، جس میں حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے محدث تھے، اور بلکہ ان کو حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے نانا کو جو ہے ان کے ایک علوم کا امین بھی کہا گیا، اور ان کے ایک محبوب ترین استاذ تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے ایک عاشق بھی تھے ہمارے نانا۔ اور اسی طرح حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے ہمارے نانا حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں۔ اسی طرح حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب، یہ بڑی بڑی علمی ہستیاں اور شخصیات، تو ان سے جو ہے حضرت بن نوری نے وہاں پر کسب فیض کیا۔ پھر دارالعلوم میں کچھ ایسے حالات بنے کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند سے چھوڑ کر جانا پڑا، اور وہ ایسا ہوا کہ پھر جب یہ حضرات اور بھی کچھ تھے، تو جب یہ حضرات یہ جا رہے تھے تو ہندوستان کا جو علاقہ ہے گجرات کے ساتھ ہے ڈھابیل، تو ڈھابیل میں جو ہے مدرسہ تعلیم الدین جو ہے وہ وہاں پر اس کی ایک بنیاد رکھی گئی تھی، اس سے ہو چکی تھی، بنیاد رکھی ہوئی تھی، اور دارالعلوم دیوبند تو کافی قدیم ہو چکا تھا اس وقت تک بھی، اور یہ اس کے جو ہے بعد یہ تو حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کیونکہ آخری سال تھا تعلیمی، تو اب ان کو جو ہے نا حضرت کاشمیری ان کے استاذ جو ہیں، انہوں نے سال کے دوران جب جا رہے تھے تو انہوں نے ان کو روک دیا کہ نہیں، آپ اپنا یہ تعلیمی سال جو ہے پورا کر کے آپ جو ہے وہ آئیں۔ تو پھر خیر اس کے بعد جب وہ سال انہوں نے مکمل کیا تو وہ حضرت بن نوری بھی پھر ڈھابیل چلے گئے۔ اب جب ڈھابیل گئے تو وہاں جا کر آپ نے ڈھابیل میں وہ دورہ حدیث کا جو سال تھا اس کو دوبارہ پڑھا۔ اچھا جی اچھا، یہاں پر جو ہے وہ میں یہ بھی عرض کر دوں کیونکہ حضرت کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ ان کا جو ہے حضرت ہمارے نانا کا بہت زیادہ ایک تعلق تھا، اور آج بھی ساری دنیا ان کو، اور حضرت کاشمیری کو بھی اللہ نے کیا علم اور کیا وہ دیا تھا۔ تو ہمارے نانا جی کا میں جو ہے وہ مطلب ظاہر سی بات ہے ایک عشق تھا ان کو، وہ عشق میں بعض دفعہ نا کوئی بات آتی نا تو وہ کہتے کہ دنیا کے جو ہے نا لاکھوں علماء مل جائیں تو وہ حضرت کاشمیری کے اس علم اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ ایک جملہ اور بڑا ان کا جو ہے وہ تھا کہ کہیں جھوم جاتے تھے، کوئی بات آتی تھی نا، کہتے ہیں کہ دنیا کے کروڑوں جاہل مل جائیں نا، کروڑوں ساری دنیا کے، اور وہ حضرت کاشمیری کے علم کا احاطہ کرنا چاہیں تو خاک چھانتے پھریں گے، اور ان کو جو ہے تو بہت حضرت کاشمیری سے ان کا ایک عشق۔ تو وہ حضرت کاشمیری سے انہوں نے درخواست کی کہ حضرت میں جو ہے اپنی زندگی کا، عملی زندگی کا، اور یہ جو میں آپ کے ساتھ اپنا حصہ جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی آپ ماشاءاللہ ابھی پڑھ رہے ہیں، دورے کا سال تھا، آپ پڑھیں۔ تو جو بات معلوم ہے اور وہ جو ہے وہ لکھی ہوئی بھی ہے کہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کاشمیری کو ایک خط لکھا، اور وہ خط جو ہے بہترین ایک اچھا، حضرت بن نوری کا میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اردو کے ساتھ ساتھ عربی کے تو خیر بہت بڑے ادیب بھی تھے۔ اچھا، وہ ادب کا ان کا ذوق، مطلب یہ جو جب اپنا تعلیمی اختتامی مراحل تھے اس سے پہلے وہ افغانستان کابل میں پورا کر چکے تھے۔ اچھا، وہاں پر انہوں نے ادب پر جو ہے اس کے حوالے سے ان کا ایک شوق اور ذوق تھا، اور عربی ادب پر ان کو بہت عبور حاصل تھا۔ بہرحال مقدر یوں تھا کہ 51 میں جو ہے وہ نانا نے جو ہے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد وہ آنے کے بعد پشاور نہیں گئے اور سیدھا کراچی آئے۔ اچھا، کراچی آنے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ جی، کراچی آنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں موجود تھے، اور حضرت ہی نے ان کو مطلب ایک طرح سے حکم دیا تھا، ان کے استاذ تھے۔ تو وہ جب کراچی تشریف لائے، اور وہ اس میں جو حضرت بن نوری کی سوانح، اس میں سارے احوال سب لکھے ہوئے بھی ہیں کہ بڑا یہاں ان کا پراتفاق استقبال کیا گیا، اور صرف کراچی یہاں نہیں، کراچی سے وہ سیدھا چلے گئے ٹنڈو لیار۔ اچھا، اب میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب پاکستان بن گیا تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ 1-2-3 سال میں تو مطلب یہاں ادارے، شخصیات تو آ گئی تھیں لیکن ابھی ادارے نہیں تھے یہاں پہ، جس طرح پھر خصوصاً ہندوستان کے اس طرف جو دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم، شاہی مراد آباد، وہاں تو مطلب یہ اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تو تھے بہرحال، اور بڑے قدیم ادارے تھے، اور یہاں پر بالکل اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ تو اس وقت جو ہے علامہ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی ہمارے مولانا تنویر احمد تھانوی ان کے والد صاحب، تو ان کے والد صاحب ان حضرات نے جو ہے ٹنڈو لیار میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی، دارالعلوم اسلامیہ ٹنڈو لیار کے نام سے،
اور اس وقت اس کو جو ہے اس کی سرپرستی جو ہے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور بڑے بڑے وہ حضرات جو ہجرت کر کے آ چکے تھے، جس میں حضرت مولانا بدر عالم میرشی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ظفر احمد عثمانی، وہ تو حضرت عثمانی کے چھوٹے بھائی، اور بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ سب وہاں پر جو ہے ادھر مطلب ٹنڈو لیار میں انہوں نے ادارہ قائم کیا، اور یہ سب حضرات وہاں پہ منسلک ہو گئے۔ صحیح۔ تو نانا کو جو ہے وہ پھر اس طرح انہوں نے بلایا اسی ادارے کے لیے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب وہ نانا یہ ہوا کہ وہاں پر آ کے انہوں نے، اور فیملی بھی یہیں شفٹ ہو گئی، صحیح ہے۔ ٹنڈو لیار میں گھر لیا انہوں نے کرائے پر چھوٹا سا، اور وہاں پر ان کا ایک سلسلہ ہو گیا۔